الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، پچھلی آیتوں میں خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کی عظمت اور ان کی فرائض منصبی سے متعلق ارشادات الہی سامنے آئے. ان آیتوں میں اللہ رب العزت مشرکین مکہ اور وادی عرب کے تمام اقوام جن میں شرک اور کفر تھا ان کی حالت زار بیان فرما رہے ہیں تاکہ انہیں توجہ حاصل ہو جائے کہ وہاں کیا ہے اور یہاں کیا ہے. حجاز مقدس میں عمومی طور پر یا جزیرہ کے مشہور بتوں میں سے 3 بت انتہائی اہم تھے: اللات والعزى ومنات، اور بھی بہت سارے خود ساختہ معبود، اور مگر یہ ان کی مرکزی جو تھے معبودانہ حیثیت کے مالک تھے. تو ان کے علاقے بھی الگ الگ ہوا کرتے تھے، اور ان سب کا خاتمہ فتح مکہ کے موقع پر ہوا، اور ان کے عابدین نے، ان بتوں کی عبادت کرنے والوں نے آنکھیں پاڑ پاڑ کے ان بتوں کے انہدام کا تماشا دیکھا، اور جن جن حضرات انہیں مسمار کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانباز احباب میں سے، یہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ کب گر جائیں گے، کب ان کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں گے، کب ان پر فالج ہوگا، کب ان پر کیا حالت آئے گی، مگر کچھ بھی نہیں. یہ توحید کے علم بردار تھے، ان کے دلوں میں توحید گر کر چکا تھا، ان کا کیا بگڑے گا. فرمایا افرأیتم اللات والعزى، تم لوگوں نے دیکھا لات و عزیٰ کو. اور تیسرا منات، جو تیسرا اور آخری. پھر یہ کہ الکم الذکر ولہ الانثی، اللہ کے بارے میں اولاد کے قائل تھے، مگر کہتے تھے کہ اللہ کے پاس لڑکے نہیں ہیں، اللہ کی نسل تمام لڑکیوں پر مشتمل. لہ الانثی، اللہ کے لیے مؤنث اور لڑکی. تلک اذن قسمۃ ضیزی، یہ تو بہت بخیلانہ اور معاندانہ سی ایک تقسیم ہے. اپنے لیے چن چن کے شمشیر زن اور گھڑ سوار اور تاجدار انتخاب کر لو، اور اللہ کی طرف جو بچے نسبت کر دیتے ہو وہ ہو جائیں لڑکیاں. فرمایا یہاں حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، در حقیقت یہ چند نامے ہیں جنہیں
نامزد کیا ہے، جن کے نام منتخب کیے ہیں اور مقرر کیے ہیں، تم لوگوں نے و آباؤکم، تمہارے گمراہ آبا و اجداد نے، بس نام کی حد تک ہے، کام کی حد تک کچھ بھی نہیں۔ اور ان کی حیثیت اور وجود کے بارے میں ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ رب العالمین نے ان سے متعلق کوئی دلیل و حجت نازل نہیں فرما دی ہے کہ ہاں ان کی حیثیت یہ ہے، ان کی حقیقت یہ ہے، اور یہ اس مقصد کے لیے ہیں، اور ان سے یہ ہو سکتا ہے، یہ مفید ہیں، یہ مضر ہیں فلاں۔ اللہ نے کوئی دلیل و حجت نازل نہیں فرمائی۔ ان یتبعون الا الظن، دو باتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یہ لوگ، ایک گمان اور دوسرا خواہشات نفسانی۔ نہ تو گمان کا کوئی وجود ہوتا ہے اور نہ خواہشات نفسانی کی کوئی اصلی حقیقت ہوتی ہے، یہ سب یعنی توہمات اور فرضی قسم کی سی باتیں ہیں۔ جب حقیقت کی باری آتی ہے ان کی کوئی نام و نشان باقی نہیں رہ جاتی۔ ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، گمان اور جو ان کے دلوں میں خواہشات آ جائے۔ ان کی حقیقت تو یہ ہے، لیکن ان کی خوش نصیبی کے عالم میں بد نصیبی دیکھ لیجئے کہ وہ ان عادتوں میں پڑے ہوئے اور ان سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ حقیقت یہ کہ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اللہ رب العزت کی طرف سے، ان کے رب العالمین کی طرف سے، ان کے پالنے والے کی طرف سے ان کے پاس ہدایت تو آ گئی ہے، قرآن نازل ہوا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایک ایک کی دروازوں پر دستک دے کے ان کے لیے اللہ کی وحدانیت کے پیغام پہنچا رہے ہیں، اور ان کو آخرت کی ہمیشگی فلاح کی طرف بلا رہے ہیں۔ مگر اس کے باوجود ان کی حالت یہ ہے کہ اللہ کے لیے نسبت اور نسب کے بھی قائل ہو گئے، اور وہ بھی ایسے انداز میں کہ اپنے لیے طاقتور کا انتخاب کیا، اور اللہ کے لیے جو منسوب کی وہ لڑکیاں اور عورتیں۔ تو تلک اذن قسمت ضیزہ، یہ بہت بخیلانہ اور کینہ پرور سی ایک تقسیم ہے۔ تو یہ بات سامنے آ گئی کہ ایک طرف دیکھ لیں کہ جس انسان سے تم لوگ افتمارونہ لڑتے جگڑتے ہو، کہ وحی الہی اور جو کچھ آپ نے مشاہدہ فرمایا اور اس کا ذکر خیر فرمایا، اس سے لڑتے ہو اور تمہاری اپنی حقیقت یہ ہے، بہتر یہی ہے کہ رجوع کرو، آؤ حقائق کی طرف، اور حقیقت اور حقائق یہی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، تو آپ لوگوں کو محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ملا کر اللہ کے رسول کی اطاعت اور اللہ کی بندگی کرنی پڑے گی، دنیا اور آخرت کی سعادت اسی بات میں ہے۔ اور آج کی باتیں یہاں تک، باقی باتیں انشاءاللہ اگلے نشست میں اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور جو کچھ عرض کیا گیا اللہ رب العزت انہیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے، اور میرے اور آپ کے دنیا اور آخرت کی خیر کے سبب بن جائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔